مزہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں جو رکھا ہے وہ کہیں بھی نہیں رکھا. جو اللہ نے اپنے کلام میں مزہ رکھا ہے وہ کہیں بھی نہیں رکھا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ نے وہ مزہ انہی کو دیا ہے جو قدردان تھے. جو قدردان نہیں تھے اللہ میاں نے کہا انہوں کو لکو کے رکھا جائے, انہوں پگلیاں نو کی پتہ ہے کی سواد ہوتا ہے. وہ سواد اسی کو ملا جو قدردان تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا پردہ ہٹا دیو بھی اگے. اب جب پردہ ہٹا اور اس نے کلام اللہ کو پڑھا تو میں کہتا ہوں یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو رہا ہے. ایک شاعر کا جملہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بےہودہ قسم کا شاعر تھا اور اس نے ایک جملہ کہہ دیا تھا در ابلگ کسے کم دیدہ بود, کہ ایسا موتی جو آدھا سفید اور آدھا سیاہ ہو وہ شاید کسی نے نہیں دیکھا ہو. یا موتی پورا کالا ہوں یا پورا چٹا ہوں, آدھا سفید اور آدھا سیاہ یا ایک جانب سفید اور ایک جانب سیاہ, اس کو ابلگ کہتے ہیں. تو اس نے کہہ دیا در ابلگ کسے کم دیدہ بود. تو اس نے کہا کہ یہ میری زبان سے نکل گیا ہے, کوئی شعر مکمل کرے, کوئی اس کو کیا کرے مکمل کرے. تو یہ اس کی زبان سے جملہ نکل گیا, کسی سے پورا نہیں ہوتا تھا. ہندوستان میں جب پہنچا تو مغلیہ خاندان کی جو خواتین تھیں وہ صاحب علم تھیں, اللہ تعالیٰ نے علمی کمالات عطا فرمائے تھے. تو زیب النساء کے سامنے جب پہنچا اس نے کہا یہ کون سی بات ہے, اس نے اس کو مکمل کر دیا. در ابلگ کسے کم دیدہ بود مگر اشکے بتا کے سرما آلود. کہ جب کوئی آدمی اپنی آنکھ میں سرما لگاتا ہے اور سرما ذرا تیز ہوئے جنہوں آپ کہنے لگن والا سرما, وہ جے اکھ چ پائیے نا تے نال ہی اکھاں چوں اتھرو نکل ہوندے, آنسو نکل آتے ہیں. آپ نے سرما ڈالا اور ساتھ ہی آنسو نکلا. آنسو ویسے تو سفید ہوتا ہے لیکن وہ سرما تازہ تازہ پایا ہوئے تو وہ بھی وہ نال مل جاتا ہے. اب وہ جو آنسو باہر نکلا تو آدھا سفید تھا اور آدھا سیاہ تھا, اس لیے کہ سرمے کی آمیزش تھی. تو وہ نکلنے والا جو آنسو ہوتا ہے وہ آدھا سفید اور آدھا سیاہ ہوتا ہے. تو زیب النساء نے کہا در ابلگ کسے کم دیدہ بود مگر اشکے بتا کے سرما آلود, کہ محبوب کی آنکھ کا وہ آنسو جو سرما لگانے کے بعد نکلتا ہے وہ در ابلگ ہوتا ہے. وہ ایہو جہا موتی ہوں جڑا ادھا سفید ہوں تے ادھا سیاہ ہوں. یہ شعر مکمل ہو گیا اسے بھیج دیتا. اب جب شعر مکمل ہو کر گیا تو انہوں نے کہا واہ بھی واہ کیا کمال کا شعر بن گیا ہے. تو انہوں نے کہا جیسے آج ان بچوں کو حوصلہ افزائی کی جائے گی, انہوں نے قرآن شریف حفظ کیا ہے, یہ ہماری مجلس ان کی خوشی کے لیے. تو انہوں نے کہا بھی اسی میں ایک کٹ کرنا ہے, وہ شاعر نو بلا کے وہ سر تے کوئی پگ رکھاں گے, کوئی انہوں انعام و اکرام دیاں گے جنہیں شعر مکمل کیتا ہے. اور انہوں نے خط لکھ دیا, پیغام بھیج دیا کہ شاعر کو بھیجا جائے. اب جب وہ پیغام آیا تو گھر والوں نے کہا زیب النساء تم تو عورت ہو, پردہ دار عورت ہو اور حیادار عورت ہو, تم تو باہر نہیں جا سکتی ہو. وہ کہنے نے ساڑھے جلسے جاوے تے ایتھے آگے اسی انہوں انعام و اکرام دینا سارے دے سامنے. تو زیب النساء نے کہا گھبراؤ نہیں, میں ایک اور شعر کہتی ہوں یہ بھیج دو, ان کو پتہ چل جائے گا. تو زیب النساء نے ایک شعر کہا در سخن مخفی منم چوبوئے گل در برگ گل, کہ میں اپنے کلام میں چھپ کر بیٹھی ہوئی ہوں. میں اپنے شعر دے وچ لوک کے بیٹھی ہوئی ہاں. میں کیویں لوک کے بیٹھی ہوئی ہاں؟ فرمایا جیسے آپ گلاب کا پھول دیکھتے ہیں اور سونگے تو کیا آتی ہے خوشبو. بھائی گلاب کلی نو سونگو تے کی آندی ہے خوشبو آندی ہے. اچھا گلاب دی پتی نو پھڑ کے نا انج کر کے کھچو بے خوشبو ہے تو تے باہر آ جا, تو بتائیے خوشبو باہر آ جائے گی؟ نہیں, وہ تو اس کے اندر ہی رہے گی. آپ سونگ تو سکتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے. خوشبو کو کیا کر سکتے ہو, سونگ تو سکتے ہو, لیکن آپ کہیں یار دکھا تو صحیح. اگر آپ کہیں گے گلاب خوشبو, آپ کہیں گے نہیں یہ تو پتیاں خوشبو تو خوشبو ہو رہا, تو آپ اس کو سونگ سکتے ہو. وہ خوشبو ان پتیوں کے اندر چھپ کر بیٹھی ہوئی ہے. وہ کہتی ہے گر سخن مخفی منم تنبوئے گل در برگے گل, میں اپنے کلام میں ایسے چھپ کر بیٹھی ہوں جیسے خوشبو جو ہے گلاب کی پتیوں میں چھپ کر بیٹھی ہوتی ہے. تے جے تہاڈا دل کرے چاتی مارن نو, بے سادہ دل کردا ہے شاعر نو دیکھیے در سخن بینت مورا, اگر مینوں دیکھنا ہے
تے मेरा कलाम देखो मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नजर आवांगी ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जाएगा भाई शायर किड्डा बल्ले बल्ले है। तो दर सुखन बीनत मुरा, मेरे सुखन मेरे कलाम को देखो मैं तुम्हें नजर आ जाऊंगा। भाई ज़ेबुन निसा के कलाम पे तो पता नहीं सादिक आता है ये जुमला या सादिक नहीं आता, लेकिन अल्लाह ताला मुझे और आपको कहते हैं बंदेओ जे मेरे अल झाती मारनी ते मेरे कुरान अल झाती मारो ना, मैं तुहानू विच लुकिया होया नजर आ जावांगा। पता लगेगा सोना की कहंदा है, किहड़ियां गल्लां ते खुश हुंदा है, किहड़ियां गल्लां ते नाराज हुंदा है। ओहदियां गल्लां तुहाडे सामने आउण लग पईयां, गोया इंज समझो जिवें तुसीं सोहणे नूं देख लिया। दर सुखन बीनत मुरा, अगर तुम अपने अल्लाह को देखना चाहते हो तो उसके कलाम को देखो। तो इसलिए भाई मैं और आप अपना ताल्लुक कुरान पाक के साथ मजबूत बनाएं, और जैसे हम अपने मासूम बच्चों को भेजते हैं अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, अल्लाह ताला इन बेटों को तरक्कियात अता फरमाए। ये तो भाई मेहनत कर रहे हैं, ते की ख्याल है सारी मेहनत जन्नत वाली इन्हां कोल ही कराउणी कि माड़ी माड़ी असीं भी कर लईए, ते माड़ी माड़ी सानू भी कर लेनी चाहिए।